بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ صالح امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق الاعظم رضی تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن مسجد نبوی شریف کی جانب تشریف لا رہے تھے کہ ایک مکان کے پر نالے سے خون ملے، پانی کے چند قطرے کپڑوں پر آ گرے۔ نمازیوں کو تکلیف کا خیال کر کے آپ رضی اللہ عنہ نے اس نالے کو گرانے کا حکم فرما دیا۔ پھر گھر تشریف لائے، کپڑے تبدیل کیے اور مسجد میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ آپ کے حکم سے میرے ہی پر نالے کو گرا دیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے، آپ میری گردن پر سوار ہو کر اپنے نالے کو پھر اسی جگہ لگا دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر کھڑے ہو کر پر نالے کو اسی جگہ لگا دیا۔ طبقات ابن سعد۔ ناظرین، یہ صحابی رسول جن کے کندھوں نے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ لیا، جنہیں حضرت عمر فاروق علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر سوار کیا، رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں۔ حلیمہ مبارکہ آپ رضی اللہ عنہ بارب سفید رنگت اور لمبے قد کے مالک تھے۔ تاریخ الاسلام الذہبی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آواز میں اتنی قوت تھی کہ پوری طاقت سے کسی کو پکارتے تو 8 میل دور تک آواز پہنچ جاتی۔ تہذیب الاسماء۔ آپ رضی اللہ عنہ ابتدائے اسلام میں کفار مکہ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں کے گرفتار ہوئے، مگر محققین قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ کفار مکہ قومیت کا دباؤ ڈال کر آپ رضی اللہ عنہ کو زبردستی میدان بدر میں لائے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں لڑائی سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عباس کو قتل مت کرنا، کیونکہ کفار مکہ دباؤ ڈال کر انہیں جنگ میں لائے ہیں۔ اسد الغبابہ۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے تو جس طرف اشارہ ہوتا چاند اسی طرف جھک جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ فرما ہونے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن ادب کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی عمر میں زائد ہونے کے بعد چلتی نل نکلتی اور کوئی آپ سے پوچھ لیتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں یا آپ، تو جواب میں آپ نے عمر میں بڑا کہلوانا پسند فرماتے، بلکہ یہ کلمات زبان پر لاتے کہ بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں تو پہلے پیدا ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ لوگ بہت ہی سخی اور زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ مسند احمد۔ ایک جگہ یوں فرمایا کہ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایذا تکلیف پہنچائی، کیونکہ آدمی کا چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ترمذی۔ رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ رضی اللہ عنہ پر نوازشوں اور عطاؤں کی بارش کی ایک جھلک اور ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا، کل میرے آنے تک نہ تو کوئی گھر سے باہر نکلے گا اور نہ بچوں کو کوئی بھیجے گا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کچھ کام ہے۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں رونق افروز ہوئے تو حال احوال پوچھنے کے بعد فرمایا، ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ۔ جب سب قریب ہو گئے تو انہیں اپنی چادر میں ڈھانپ لیا اور دعا کی، اے اللہ عز و جل، یہ میرے چچا ہیں، میرے والد کے قائم مقام ہیں، یہ سب میری اہل بیت ہیں اور ان سب کو آتش دوزخ سے ایسے ہی چھپاؤں گا جیسے میں نے اپنے چادر میں چھپا لیا۔ اس پر سب نے آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی تعظیم و توقیر بجا لاتے۔
آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ لیتے، مشاورت کرتے اور آپ کی رائے کے ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ پیدل ہوتے اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ حالت سواری میں آپ کے پاس سے گزرتے تو بطور تعظیم نیچے اتر جاتے، یہاں تک کہ آپ وہاں سے گزر جاتے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکریم آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیتے اور فرماتے، اے میرے چچا، مجھ سے راضی رہے گا۔ تاریخ ابن عساکر اسلام لانے سے پہلے اور بعد میں بھی مکہ میں آنے والے حاجیوں کو اب زمزم سے سیراب کرنے کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری بھی خوب نبھائی کہ کوئی بھی شخص مسجد حرام میں کوئی گالم گلوچ یا بےہودہ کلام نہ کہے۔ اسد الغبابہ آپ رضی اللہ عنہ نے رضائے الہی کی خاطر غلام خریدتے، انہیں آزاد کر دیا کرتے، یہاں تک کہ آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 غلاموں کو آزاد کیا۔ طبقات ابن اسد بوقت وفات آپ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو چند نصیحتیں کی، پھر اپنا رخ اللہ شریف کی جانب کھڑے کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھا اور آنکھیں بند کر کے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ تاریخ ابن عساکر وصال کا اعلان ہوتے ہوئے بکثرت لوگ جنازہ مبارک کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خود بنو ہاشم کے لوگوں نے جنازہ مبارکہ کو اس طرح گھیر لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سپاہیوں کے ذریعے سے ان کو ہٹوایا اور نماز جنازہ ادا فرمائی۔ طبقات ابن اسد آپ رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک 88 سال کی عمر میں سن 32 ہجری ماہ رمضان المبارک میں جمعہ کے دن 12 تاریخ کو ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ ماشاء اللہ اینڈ اللہ حافظ۔ اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ایسی اچھی اچھی اسلامی کہانی کے لیے آتے رہیے ہمارے چینل پر۔ تھینک یو۔